وہی عزت دار ہے جس نے اللہ کو پایا، وہی سہاگن ہے جس سے اس کا رب راضی ہوا، باقی سب اجڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ خود کہتا مجھے راضی کرو، میں راضی ہو جاؤں گا، ساتھ اعلان کرتا ہے راضی ہو جاؤں گا، آ کے مجھے مناؤ تو صحیح۔ کبھی روٹھو بھی کہتا مجھے مناؤ، وہ کہتا مجھے مناؤ۔ کتنا رسیوا ہے کہ اتنے گناہ کر جی بھر کے کہ میری دھرتی بھر دے، پھر میری فضاؤں کو بھر دے، پھر میری خلاؤں کو بھر دے، پھر اپنے گناہوں کے انبار لے کر آسمان کی چھت پہ چڑھ جا، اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت پہ چڑھ جا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قوموں کے فیصلے حکومتیں نہیں بدلا کرتی، قوموں کے فیصلے اللہ بدلتا ہے۔ الیکشن مسائل کا حل نہیں۔ یہاں جنید، یہ تو پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یا نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، یا قاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے جیسے گنہگار انسان ہیں۔ یہاں جنید بغدادی کو صدر بنا دو، عبد القادر جیلانی کو وزیر اعظم بنا دو، اور معاشرہ جھوٹا ہو، ظالم ہو، دھوکے باز ہو، میرے رب کی قسم، میرے رب کی رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ اوپر فرعون بٹھا دو، نیچے جھوٹ چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، تمہیں رب اپنی قدرت دکھا کے ظاہر ہو جائے گا اپنے جلووں کے ساتھ۔ معاشرے پر تباہی حکمران نہیں لاتے، خود ان کے اعمال لاتے ہیں۔ جب پورے لاہور میں ایک دکاندار سچ نہ بولتا ہو، ایک کا ترازو ٹھیک نہ ہو، تو میں پیپل پارٹی کو گالیاں کس بات پہ نکالوں، یا میں نون لیگ قاف لیگ کو برا بھلا کس بات پہ کہوں، جب دفتروں میں بیٹھے ہوئے انسانی شکل میں درندے ہوں، کہ ایک آدمی بچہ مروا کے آیا ہوا ہے، وہ بھی پیسے دینے کے لیے بیٹھا ہوا، گھر لٹ چکا ہے اور پیسے کے بغیر اس کا کام نہیں ہو رہا، تو میں یہاں حکومت کو برا کہوں؟ حکمران عوام کو نہیں ڈبوتے، عوام خود اپنے آپ کو ڈبوتے ہیں۔ ہاں، جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو تانے دیتی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، امریکہ نے کر دیا، کسی کو چھینک بھی آئے تو امریکہ کی سازش۔ کبھی اپنے پیرہن کو بھی دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دیے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ جس قوم کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا رہبر ہو، پھر وہ ذلتوں میں بھٹکے۔ جس قوم کے سامنے خدیجہ جیسی مائیں ہوں، فاطمہ جیسی بیٹیاں ہوں، پھر اس قوم کی بیٹی گھنگرو باندھ کے نہ، نچانے والے بھی مسلمان ہوں، ناچنے والے بھی مسلمان ہوں، دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں، کہاں گئی وہ عزت اور عفت، کہاں گئی وہ پاک دامنی، کدھر میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ ہمیں یہ تہذیب نہیں چاہیے، یہ روشنیاں نہیں ہیں، اندھیرے ہیں، یہ شہر نہیں ہے، جنگل ہیں، جہاں بیٹی کی عزت نیلام ہو، جہاں جوانی بھٹکی اور بہکی ہوئی ہو، جہاں کا اقتدار فرعون ہو، جہاں کا مالدار قارون ہو۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اپنی زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ ایک اللہ سے تعلق جوڑو، وہ نماز سے جڑے گا، نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا۔ جہاں ہو سجدے میں سر رکھو۔ کربلا کا سورج نصف النہار سے ڈھلا اور نماز کا وقت داخل ہوا، دنیا کی مظلوم ترین تاریخ
انسانی تاریخ کا مظلوم ترین قصہ، کائنات کا اعلی نسل خون زمین پہ بہہ رہا ہے۔ یہ قوم کیسے پیسے کے اوپر غلط فیصلے کر سکتی ہے جن کے سامنے کربلائیں ہوں؟ یہ قوم کیسے ایک ٹرانسفر کے پیچھے ظلم و ستم کے انبار لگا سکتی ہے جن کے سامنے اتنی بڑی تاریخ ہو؟ جلا دو ساری تاریخ کو، مٹا دو سارے لکھے ہوئے حروف، نئی تاریخ لکھو کہ پیسے والا عزت والا ہے۔ یزید کو گالیاں دینے کے لیے سب سے آگے اور یزید بننے میں بھی سب سے آگے۔ آج میرا ہر دفتر یزیدی ہے۔ کیا سناؤں، کہاں تک سنوں؟ ایک شکوہ دو ہوں تو کچھ کہوں، کتنے آنسو بہوں، رو رو خشک ہو جاتے، یتیم کے بچے کی طرح جو خود ہی روتا ہے، وہ خود ہی اپنے آنسوؤں کو پونچھ کے بیٹھ جاتا۔ اوروں کو برا کہنا چھوڑو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ یہ بننے کا راستہ ہے، یہ بگاڑ کا راستہ ہے۔ کبھی سیاستدانوں کو گالیاں، اور کبھی پولیس کو گالیاں، کبھی فوج کو گالیاں، کبھی تاجروں کو گالیاں، کبھی بلوچوں کو گالیاں، کبھی پنجابیوں کو، کبھی پٹھانوں کو، کبھی سندھیوں کو۔ یہ تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کو ڈھونڈو، وہ سجدوں میں ملتا ہے۔ سورج ڈھلا اور آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر تلواریں روک لو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ کی قسم اگر آپ نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جنت تیار تھی۔ جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع ہے؟ کہاں؟ ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آ گیا ہوں لینے کے لیے۔ تو نماز کی اب ضرورت نہیں تھی؟ ہاں تھی پیغام دینا تھا، پیغام۔ یہ گھرانہ نبوت ہے، ان کے ذمے تھا پیغام دینا۔ اگر نہ پڑھتے تو پیغام ادھورا چلا جاتا۔ تو وہ کہنے لگے ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ کہا اچھا نہ کرو۔ آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو، اور پاکستان پولیس کو پیغام دے دو کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ڈی پی او صاحب نے بلایا ہوا تھا، نماز کیسے پڑھتے؟ کیا حیثیت ہے ڈی پی او کی میرے رب کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے آئی جی، ڈی آئی جی، صدر وزیر کی میرے رب کے سامنے؟ تمہاری طرح مٹی کے پتلے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، نہ تمہاری عزت کے مالک ہیں نہ تمہاری ذلت کے مالک ہیں۔ اس کے آگے جھکو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کے آدھوں نماز۔ ایسے نمازی 14 صدی میں تاریخ نہیں دیکھے گی، نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان دیکھے گا، کہ فوارہ ہے خون بنا ہوا اور مٹی سے تیمم ہو رہا ہے۔ ان کٹے پھٹے بدنوں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی فضا میں؟ جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے، اور فرشتوں نے کیسے اپنے پر بچھائے ہوں گے، اور میرے رب کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے، اور یہ پیغام منتقل ہوا کہ سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، نہ گھر میں نہ دفتر میں۔ بچوں کے پیچھے نماز چھوٹ گئی، آفس کے پیچھے نماز چھوٹ گئی۔ نماز ہی تھی چھوڑ دینے کی چیز، نہیں چھوڑی، پڑھی۔ آج میرا ملک 90% بے نمازی ہے۔ میں کس سے شکوہ اور گلہ کروں کہ پیپل پارٹی ایسی، کاف لیگ ایسی، نون، ہم سب ایک جیسے۔ جہاں 90% لوگ نماز نہ پڑھیں وہاں کس سے گلہ کیا جائے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا،
مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو کیوں اپنے رب سے غافل ہوا؟